اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص شرم و حیا نہ کرے تو کچھ بھی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے، آپ اس شخص سے کچھ بھی کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ یہی حدیث مبارکہ آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پر پوری اترتی ہے، جو کہ بار کہہ چکا ہے کہ میں سعودی عرب کو 2030 تک ماڈرن اسلام رکھنے والے ملک میں بدل دوں گا، جس کے لیے وہ ماڈریٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ماڈریٹ ٹرم ایک نئی ٹرم ہے جو آج کے لیبرل ذہن کے لوگوں نے ایجاد کی ہے، یعنی دین اسلام کے اندر خود سے ہی ایسی نئی چیزوں کو شامل کرنا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ سوسائٹی کا کلچر ہے یا وقت کی ضرورت۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا کہ اصل میں دین اسلام کیا ہے اور دنیا کا کلچر کیا ہے۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب صرف اور صرف قابل قبول دین اسلام ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ لیبرل اسلام یا ماڈرن اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں۔ یہ دراصل ماڈرنزم کی شروعات ہے، جو دراصل اصل میں فحاشی ہے، اور آپ کے ذہن اس کام کے لیے تیار ہوں گے تو اسے قبول کرنے کے لیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ سعودی عوام کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ ان کے حکمران کا قصور ہے۔ عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سی تنقید کا مطلب سزائے موت ہے، وہ چاہے کعبہ کے امام رہ چکے ہوں یا پھر جمال خاشوگی جیسے صحافی ہوں، کیونکہ آج کے مسلمان عربی نہیں اجمی ہیں۔ کیونکہ جب عربیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کو پیٹ دکھائی، تو بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور میں ان سے دنیا کی خلافت چھین لے گئی، اور صورت محمد میں اللہ تعالیٰ نے جو دھمکی دی تھی وہ پوری کر دکھائی۔ اگر تم اس قرآن کو پیٹ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لا دیا جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی عربیوں کے بعد خلافت سلطنت عثمانیہ کو دے دی گئی۔ اور بس یہی وجہ ہے کہ غزہ کے اندر جانوروں کی طرح کٹے جانے والے بچے، مسلمان مرد عورت کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی عیاشی اور دولت کی فکر ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے نہ صرف وہ اسرائیل کی فلسطینیوں کی نشل کشی میں مدد کر رہے ہیں، بلکہ پیٹرول اور دوسرے ریسورسز میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اور بہت جلد اسے تسلیم کریں گے اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم کر لیں گے۔ اسی یہودی لوبی کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے سعودی حکمران لیبرلزم کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سعودی عرب کے اندر ہر روز ماڈرنزم کا ایک نیا طوفان دیکھنے کو ملتا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میوزیکل کنسرٹ، ڈانس کلب، فیشن شوز، جوئے کے اڈے اور شراب خانے، اور ہر وہ چیز جو کہ ماڈرنزم کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اس لیے ہم عربیوں کی ہلاکت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس اجمی مسلمانوں کے مطابق چل پڑے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، جو کبھی سوچا نہ تھا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی اور ایسا وقت دیکھنے کو ملے گا۔ یہ نہ صرف اس جھنڈے کی توہین ہے بلکہ کلمے کی بھی توہین ہے، لیکن بات یہی ہے کہ تو حیا نہ کر تو کچھ بھی کر۔
اگر آپ نے مس یونیورس مقابلے کے بارے میں سنا ہوگا، جس میں ایک ماڈرن لڑکی اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور اپنے نامناسب کپڑوں سے سامنے بیٹھے ہزاروں لوگوں جبکہ ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو دکھاتی ہے تاکہ اسے وہ لوگ جج کر سکیں اور وہ اس کامیابی کو دنیا کے سامنے بڑے فخر سے دکھا سکے۔ اس ایونٹ کو ہر سال گلوبل انٹرٹینمنٹ کمپنی اور ٹرمپ آرگنائزیشن ٹرمپ کی کمپنی مل کر آرگنائز کرتی ہیں، جسے 1952 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موجود پیسیفک میل کمپنی نے شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا۔ پہلی بار رومی ختانی نامی لڑکی، جس کا تعلق سعودی عرب کے شہر ریاض سے ہے، سعودی عرب کو ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ یہ ایونٹ 2024 میں 18 ستمبر کو میکسیکو میں ہونے جا رہا ہے، جو کہ سعودی عرب کی عورتوں کے لیے ذہن سازی کا کام کرے گا اور لیبرل ذہنیت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے بڑھاوا دے گا۔ یہ لڑکی ان باقی لڑکیوں کے لیے رول ماڈل کا کام کرے گی جو نامناسب لباس کے اندر سعودی عرب جیسے مقدس ملک کو ریپریزنٹ کرے گی۔ ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز کا باہر چار دیواری سے باہر نہ نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو شرم و حیا اور پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے، لیکن آج یہ سب اس قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنا حقیر جاننے لگے ہیں جو کہ شیطان کی تعلیم ہے، نہ کہ رحمان کی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سو کالڈ عالمی دینوں کے ذہنوں کو تالے لگ چکے ہیں، کیونکہ ان کی فورن فنڈنگ وہاں سے آتی ہے جو کہ علماء سو ہے، اپنے لوگوں سے ہی دنیا داری اور ذاتی فنڈنگ اپنے فائدے کے لیے چھپاتے ہیں، لیکن قیامت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ آج اس وقت کو دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ آخری وقتوں کے اندر فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والا شخص اپنے ایمان بچانے کے لیے اتنی مشکل میں پڑ جائے گا جتنا ایک جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔